جو حضرات دور بیٹھے ہوئے سامنے آ جائے قریب ہو کے بیٹھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، تھوڑا آواز پڑا۔ گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے موضوع پر بہت اہم باتیں پیش کی گئی تھی، زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت کے تعلق سے۔ آج ایک تو زکوٰۃ کی بات کو مکمل کرنا ہے، اور دوسرے جو ہے اعتکاف اور عشرہ اخیرہ کی اہمیت، تاخراتوں کی اہمیت، لیلۃ القدر کی اہمیت، اس پر بھی کچھ بات کرنا ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت تو بتا دی ہے، اور ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار نہیں دیا، بلکہ کچھ مخصوص مسلمان ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ایسے مخصوص مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ عربی زبان میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ یہ جو صدقہ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صدقہ واجبہ کہتے ہیں اس کو۔ صدقہ واجبہ کا مطلب یہ ہے کہ ضروری جو صدقہ ہے، ضروری جو چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے، صدقہ واجبہ۔ اور دوسری صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے، یعنی جو خرچ کرنا ضروری نہیں ہے آپ کے اوپر، ایسے ہی آپ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، جیسے کسی کی مدد کر دی، کسی کو کھانا کھلا دیا، اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے خیر کے کام ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، اس کو نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ اس کو، اور اسی طرح صدقۃ الفطر جو عید، رمضان کی عید کے موقع پر لیا جاتا ہے، صدقۃ الفطر، یہ اور زکوٰۃ یہ دونوں واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو رمضان المبارک میں دونوں صدقات، یعنی جو صدقہ ضروری ہے وہ بھی ادا کرنا ہے۔ جن مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، وہ بھی ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ نافلہ کا بھی اہتمام کرے۔ صدقہ نافلہ یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ بھی اگر اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا چاہے تو دے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم جو بھی غریب نظر آئے، ضرورت مند نظر آئے، اپنے خاندان میں، اپنے علاقوں میں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے رمضان میں۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے اور مسلمانوں کی ام المومنین ہے،
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ہمارے حضور کی سخاوت تیز آندھیوں کی طرح ہو جاتی تھی۔ حضور کا جود و سخا، لوگوں کو دینا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ تیز آندھی کی طرح ہو جاتا تھا۔ اتنا دیتے تھے حضور رمضان میں لوگوں کو، اتنا دیتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تحقیق کر کے، معلوم کر کے مستحق کو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام بھی کریں۔ اور یہ عام کام ہے، ہر مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ خاص موضوع ہے، زکوٰۃ خاص عبادت ہے، لیکن نفلی صدقہ یہ عام عبادت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بھی گنجائش ہمارے اندر رکھی تو ہم اللہ کے راستے میں دینے کا اہتمام کریں۔ تو اس مہینے میں جن مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، یہ مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کریں۔ ہو سکتا کہ کسی اور مہینے میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، تو جب بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے، سال گزر جائے، ہر مسلمان مرد اور عورت کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جو اس وقت ہمارا مہینہ چل رہا ہے، مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، اب کوئی مسلمان مرد اور عورت مارچ کے مہینے میں مالدار بن گئے، شریعت کی نظر میں صاحب نصاب بن گئے، تو اب آئندہ سال 2027 مارچ میں یہ سال مکمل ہو رہا ہے، تو ہم زکوٰۃ کب نکالیں گے؟ 2027 مارچ میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، رمضان میں اس لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے لوگ ثواب کی امید پر رمضان میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، ورنہ جس کا جب سال مکمل ہو رہا ہے اس وقت اس کو زکوٰۃ نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ تو ایک سال مال پر، اپنا جو مال ہے اس مال پر پورا ایک سال گزرنا شرط ہے۔ ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب کتنا مال ہے؟ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہر مال پر زکوٰۃ نہیں رکھا ہے، ہر مال میں سے زکوٰۃ نہیں ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتنے مرحلوں کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے مالوں کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سبب پر اور ہر مال پر زکوٰۃ نہیں رکھا۔ شریعت نے بتایا کہ صرف 4 قسم کے مال ایسے ہیں، 4 قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان 4 قسم کی چیزوں میں سے کوئی چیز کسی کے پاس پائی گئی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ سب سے پہلے سونا ہے، گولڈ۔ جس کے پاس گولڈ ہے تو سونا جس کے پاس ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس کا نصاب کیا ہے، کتنا سونا ہونا ہے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ دوسری چیز ہے چاندی۔ اگر کسی مسلمان مرد اور عورت کے پاس سلور، چاندی ہے تو چاندی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 3، مال تجارت، بزنس کا مال۔ کوئی بھی چیز آپ نے اس لیے خریدی ہو کہ وہ آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں، بیچنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے آپ نے کوئی بھی چیز خریدی تو اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ نے کوئی بھی کام، کوئی بھی سامان خریدا ہو، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو حرام ہے، جو استعمال نہیں کر سکتے، وہ چیزیں بھی اگر آپ بیچنے کے لیے خریدے ہیں
مثال کے طور پر تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو چیز بھی آپ نے گاڑیاں خریدی چلانے کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے گھر خریدے رہنے کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے، آپ نے فلیٹس خریدے بیچنے کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے زمینیں خریدی استعمال کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، بلکہ بزنس کرنے کے لیے، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے آپ نے خریدی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ کی دکان ہے موبائل کی، اور جتنا سامان آپ کی دکان میں ہے وہ سب سامان بیچنے کے لیے ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ کی ترکاری کی دکان ہے، ترکاری بیچنے کے لیے آپ نے خریدی، اس کا پورا سامان حساب کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے۔ جو چیز بھی آپ بیچنے کے لیے خریدے ہو اس کو مال تجارت کہتے ہیں، اور شریعت کی نظر میں اس مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تیسرا مال یہ ہے، اور چوتھا جو ہے نقد رقم، نقد کیش جو ہوتا ہے نا، کیش پیسے روپیہ، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ 4 قسم کے مال ہے جن کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ نمبر 1 ہے سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، بزنس کا مال، نمبر 4 کیش، نقد رقم۔ اس کے علاوہ اب اس زمانے میں اس کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہمارا گھر ہے، شاندار ہے، 2 کروڑ روپے کا ہم نے گھر بنایا، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر استعمال کا ہے۔ ہمارے گھر میں ہمارے کچن میں عمدہ سے عمدہ سامان رکھے ہوئے، چولہا رکھا ہوا ہے، فریج رکھی ہوئی ہے، ڈی فریزر رکھا ہوا ہے، لاکھوں روپے کا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں سامان رکھے ہوئے، برتن، مہنگے مہنگے برتن رکھے ہوئے ہیں چینی کے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بستر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرنیچر رکھا ہوا ہے لاکھوں روپے کا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ استعمال کی چیزیں ہیں، اور شریعت نے استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ کو نہیں رکھا ہے۔ ہاں بیچنے کی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ صرف استعمال کی چیزوں میں سونا اور چاندی کو مستثنا کر دیا ہے۔ عورت سونا اور چاندی چاہے استعمال کرے چاہے استعمال نہ کرے، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب سونا کتنا ہونا، چاندی کتنا ہونا، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس وقت میں زکوٰۃ کی فرضیت ہو رہی تھی اور حضور کا زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، تو اس وقت میں سونے کی اور چاندی کی قیمت میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، دونوں میں 19-20 کا فرق تھا۔ سونا جو ریٹ کا ہوتا تھا چاندی کا بھی وہی ریٹ ہوتا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بارے میں بھی بتایا نصاب، چاندی کے بارے میں بھی بتایا، کیش کے بارے میں بھی بتایا، مال تجارت کے بارے میں بھی بتایا۔ لیکن علماء نے فرمایا، محدثین نے فرمایا کہ اس زمانے میں جو ہے سونے کا ریٹ اور چاندی کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے جو ہے اب معیار سونے کو نہیں بنایا جائے گا، چاندی کو بنایا جائے گا۔ سونے کو اگر معیار بنایا جائے گا تو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر چاندی کو معیار بنایا جائے گا تو بہت سارے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جتنے زیادہ لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا کس کا؟ فقراء کا، مالداروں کا، محتاجوں کا، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ جتنے لوگ زکوٰۃ نکالیں گے اتنا فائدہ غریبوں کا ہوگا۔ اس لیے معیار جو ہے چاندی کو بنایا گیا، سونے کو نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، گولڈ ہو، 7.5 تولے، جو تقریباً 87 گرام 87 گرام ہوتا ہے، 7.5 تولے 87 گرام ہوتا ہے۔ تو جس عورت کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا
اس عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو 7.5 تولے سونے کے کتنے پیسے ہوں گے؟ آج کی تاریخ میں گولڈ کا جو ریٹ ہے وہ ہے 1,60,000 روپے کم و بیش۔ اب وہ 24 کیرٹ، 22 کیرٹ، 18 کیرٹ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جو ریٹ چل رہا ہے وہ 1,60,000، 1.5 لاکھ روپے پکڑ کے چلیے، 1.5 لاکھ روپے کا ریٹ چل رہا ہے فی تولہ سونا۔ تو 7.5 تولے سونے کے کتنے پیسے ہوں گے؟ 7.5 تولے سونے کے تقریباً 10 لاکھ، 10.5 لاکھ، 10.5 لاکھ روپے، 11 لاکھ روپے کی مالیت ہوگی۔ تو جس عورت کے پاس 10.5 تولے، 10.5 لاکھ، 11 لاکھ روپے کا سونا ہوگا، اس عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حالانکہ بہت ساری عورتوں کے پاس اتنا سونا نہیں ہوتا، کسی کے پاس 1 تولہ ہوتا، کسی کے پاس 2 تولے ہوتے، کسی کے پاس 3 تولے ہوتے، کسی کے پاس 4 تولے ہوتے۔ تو نبی نے جو نصاب بتایا، شریعت نے جو نصاب بتایا 7.5 تولے سونا، اس کی روشنی میں 4 تولے جس کے پاس ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ حالانکہ اس کے پاس 4 تولے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ 4 لاکھ، 4 لاکھ تو ایسے ہی ہو گئے، اور 2 لاکھ، 6 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 7.5 تولے سونے تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ ہو گیا سونے کا نصاب۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے اور اس کی مالیت 11-12 لاکھ روپے بن رہی ہے۔ اور اب آئیے چاندی کی طرف۔ جس عورت کے پاس چاندی نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی ہے، تو چاندی کا نصاب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس عورت کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، 52.5، سونا کتنا تھا؟ 7.5 تولہ، اور چاندی 52.5 تولہ چاندی جس عورت کے پاس ہوگی، اس عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی کا مطلب ہے 612 گرام چاندی۔ 612 گرام چاندی، 52.5 تولے چاندی جس عورت کے پاس ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور آج کی تاریخ میں چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ چاندی کا ریٹ چل رہا ہے 295 روپے، یا 300 روپے پکڑ کے چلیے، 300 روپے چاندی ہے۔ تو 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ ہوگی ہمارے حیدرآباد کے ریٹ کے حساب سے 1,80,000 روپے۔ 1,80,000 روپے کم و بیش، 1,80,000 روپے میں چاندی مل جا رہی ہے، اتنی چاندی مل جا رہی ہے جتنی چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور سونے میں جو ہے 12 لاکھ روپے اگر ہوں گے تو 7.5 تولے سونا چاندی ہے، تو سونے کا نصاب کے لیے 12 لاکھ روپے ہونا ہے، اور چاندی کے نصاب کے لیے 1,80,000 روپے ہونا ہے۔ تو جس عورت کے پاس چاندی اتنی کم مقدار میں ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور جس عورت کے پاس سونا ہے لیکن اتنی مقدار میں ہونا ہے کہ وہ 12 لاکھ تک پہنچنا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو دونوں میں فرق ہو جائے گا اور زیادتی ہو جا رہی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اب سونے کو معیار نہیں بنایا جائے گا، بلکہ چاندی کو معیار بنایا جائے گا۔ اور معیار اس طرح بنایا جائے گا کہ جس عورت کے پاس 1,80,000 روپے کے بقدر پیسہ ہے، یا چاندی ہے، یا سونا ہے، اتنا سونا ہے کہ اگر اس کو بیچ دیا جائے تو 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا اتنا پیسہ ہے کیش کہ اگر اس کو بیچ دیا جائے تو 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ چاہے اتنے پیسے، اتنی چاندی، اتنا سونا مرد کے پاس ہو یا عورت کے پاس ہو، ایسا مرد اور ایسی عورت شریعت کی نظر میں صاحب نصاب کہلائے گی۔ کتنا؟ 1,80,000 روپے۔ 1,80,000 روپے یہ نصاب ہے۔ اس نصاب کے بقدر سونا، چاندی، کیش، مال تجارت جس کے پاس بھی ہوگا، شریعت کی نظر میں وہ مسلمان، مالدار مسلمان کہلائے گا، اور 1 سال گزر جانے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ آج جمعہ ہے اور آج میرے پاس اتنے پیسے زائد بچ گئے ہیں
کیش کی شکل میں، یا میرے پاس سونا آ گیا ہے، یا میں نے سونا خرید لیا، یا میں نے چاندی خرید لی، اتنے پیسے آ گئے کہ 612 گرام چاندی یا 612 گرام چاندنی کے بقدر پیسہ میرے پاس آ گیا آج کی تاریخ میں، تو ہم آج کی تاریخ کو نوٹ کر لیں، کیونکہ آج ہم شریعت کی نظر میں مالدار بن گئے۔ اب یہ تاریخ نوٹ کر کے رکھ لے، آج 6 مارچ 2026 ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ آج آ گیا وہ اپنی تاریخ کو نوٹ کر کے رکھ لے، اور آئندہ سال 2027 میں 6 مارچ کو ہمارا سال مکمل ہو رہا ہے۔ اب 6 مارچ کو ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے، ایک سال گزر جانے کے بعد۔ یہ ہے شریعت کا مسئلہ زکوٰۃ کے سلسلے۔ بہت سارے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم کب مالدار بنے، کب ہمارے پاس زائد پیسہ آ گیا۔ 1,80,000 روپے ہمارے پاس کیش کب آیا ہم کو پتہ ہی نہیں، وہ زائد پیسے آ گئے ہمارے اکاؤنٹ میں، یا ہمارے پاس ہم نے اس کو کمایا، ہم نے اس کو حاصل کیا، ہم نے کسی طرح سے وہ ہماری ملکیت میں آ گئے۔ جب ہمارے پاس وہ پیسے آ گئے تو ہمیں وہ تاریخ نوٹ کر کے رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم آج اس وقت سے مالدار بن گئے، اور پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک سال گزرنا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ پہلی تاریخ کو شروع میں اور آخری تاریخ کو موجود رہنا ضروری ہے، بس درمیان میں پیسے اگر ہمارے پاس سے اوپر نیچے ہو گئے یا کمی زیادتی ہو گئی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی 1,80,000 روپے آج ہمارے پاس ہے، اور اپریل کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں وہ 1,00,000 روپے ہو گئے، یا 50,000 روپے ہو گئے، یا 25,000 روپے خرچ ہو گئے، یا جو ہے پورے پیسے خرچ ہو گئے، 10,000 روپے بچے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں مئی، جون، جولائی، اگست تک جو ہے ایسے ہی رہے، پھر سپٹمبر میں پھر وہ پیسے لوٹ کے آ گئے 1,80,000 روپے، تو جو درمیان میں خرچ ہو رہے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ آپ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اور شروع میں، پہلی تاریخ کو اور آخری تاریخ کو، سال کے پہلے حصے میں اور آخری حصے میں اتنے پیسے ہمارے پاس رہنا جتنے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ آج آپ معلوم کر ہو گیا ہے آپ حضرات کو۔ حساب کیجئے، ہر مسلمان حساب کرے کہ میرے پاس زائد رقم کتنی ہے۔ اگر 1,80,000 روپے میرے پاس کیش ہے تو میں صاحب نصاب ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، مجھے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی نکالنا ہے؟ 2.5۔ میں نے گزشتہ بتایا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کا کچھ حصہ ہم سے مانگا ہے۔ وہ حصہ کتنا ہے؟ 2.5 ہے۔ جتنا بھی مال ہوگا ہمارا وہ ہم پورا حساب کر کے اس کا 2.5% نکالیں۔ اور زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پورے مال کا حساب کریں۔ ہمارے پاس سونا کتنا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے، چاندی کتنی ہے اس کا حساب ہونا چاہیے، نقد رقم کتنی ہے اس کا حساب ہونا، اور کوئی زمین اگر خریدے ہم بیچنے کے لیے، یا کوئی فلائٹ خریدے بیچنے کے لیے، یا جو بھی چیز ہم خریدے بیچنے کے لیے، اس کا بھی سامنے لانا، اس کو بھی، اور اس کو بھی اس میں جوائنٹ کرنا، شامل کرنا، پورے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ لم سم اندازے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ خالی سوچ لیے میرے پاس جو ہے ہوں گا ایک 5 لاکھ کا مال، اس لیے جو ہے 5 لاکھ کا مال ہے بول کے 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ کو پورے مال کا حساب کرنا ہے، ایک ایک چیز کا حساب کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ اندازے سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور کسی عالم سے، کسی مستند عالم سے جا کے بیٹھے، پوچھے اور بتائے کہ میرے پاس یہ مال ہے، میرے پاس یہ مال ہے، میرے پاس یہ مال ہے، اتنا سونا ہے، میری بیوی کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، میرے پاس اتنے زمینیں ہیں، اتنے فلائٹس ہیں، وہ سب چیزوں کو اکٹھا کریں، کر کے پھر اس کی ویلیو نکالے، مارکیٹ ویلیو، اور اس کی مارکیٹ ویلیو نکال کے اس کا کل سرمایہ نکال کے، مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس 25 لاکھ 30 لاکھ روپے کل سرمایہ بن رہا ہے تو پھر اس پورے 25-30 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، صاحب لوگوں کو بہت دیتے رہتے ہیں، ہم لوگ جو ہمارے پاس آیا ہم ان کو پیسے دیتے، ہمارے رشتہ داروں کو دیتے، غریب بچوں کی شادیاں کر دیتے، اس لیے ہم زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے آلریڈی اللہ کے راستے میں بہت ساری چیزیں دیتے رہتے۔
ایسا بولنے والے بھی بیوقوفی کر رہے ہیں، حماقت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کام کے لیے مکلف نہیں بنایا، وہ کام آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کسی کی مدد کرنا اور کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی شادی میں پیسے خرچ کرنا۔ آپ کر دیے، آپ کی آخرت بن جائے گی۔ آپ کے اوپر ضروری یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، لوگوں کی مدد کرنا فرض نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ نکالیں، بھلے ہی آپ الگ سے دیتے ہوں گے صدقہ خیرات، الگ سے لوگوں کی مدد کرتے ہوں گے، وہ الگ عبادت ہے، زکوٰۃ الگ عبادت ہے۔ اس کا تو باضابطہ پورے اہتمام کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ دینا فرض ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ نہیں دیں گے تو آپ ایسے ہی کتنے لاکھوں روپے خرچ کر لیں، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی تک نہیں پہنچ سکتے، زکوٰۃ کے فریضے کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز جو ہے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ نکال تو رہے لیکن دے رہے ہیں کس کو؟ ہمارے پاس دینے کا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ ہم جس کو سمجھ میں آتا ہے اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ شریعت کا یہ مسئلہ آپ معلوم کر لیجئے، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ زکوٰۃ پوری تحقیق کر کے ادا کرنا پڑے گا، پوری تحقیق کر کے۔ اگر آپ نے ایسے شخص کو اپنی زکوٰۃ تھما دی جو زکوٰۃ لینے کا اہل نہیں ہے، اور آپ نے اس کو اس کی ظاہری حالت پر رحم کر کے زکوٰۃ دے دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر آپ نے بغیر تحقیق کے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ ہمارے اس مسجد کے بعض مصلیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، نیک سمجھ عطا فرمائے، ان مالداروں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، بار بار ہر سال توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ صحیح مستحق تک پہنچائیے، پیشہ ور فقیروں کو آپ زکوٰۃ مت دیجیے۔ آپ کبھی جو آپ کی مسجد کے باہر بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے پیشہ ور فقیر ہے، مرد و عورت ہے، آپ ان کے بارے میں تحقیق کیجئے۔ بعض ملکوں میں، بعض علاقوں میں، بلکہ خود ہمارے اس ملک ہندوستان کے بعض ریاستوں میں، بعض اسٹیٹ میں علماء کرام نے یہ متفقہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو لوگ آ کر پیشہ وارانہ طریقے سے مسجدوں کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں، ان کو بھیک دینا جائز نہیں ہے، ان کو عام نفلی صدقہ دینا بھی جائز نہیں ہے، چاہے کہ ان کو زکوٰۃ دیا جائے، وہ مستحق نہیں ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور شریعت نے ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا ہے جو پیشہ وارانہ طریقے سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہو۔ یہ مسئلہ معلوم کیجئے آپ۔ اور اتنے مرتبہ بات بتائی جا رہی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر ٹھہر کر لوگوں کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی صدقات دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بھائی آپ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ آپ تحقیق کیجئے، آپ اطمینان حاصل کیجئے، آپ صحیح مستحق تک پہنچیے زکوٰۃ لے کر۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے، اس کو بوجھ مت سمجھیے، جو سامنے آ گیا اس کو دے دیا جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ پیشہ وارانہ طریقے پر لوگوں سے وصول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو حتی المقدور زکوٰۃ نہ دیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ جو خوددار ہیں، جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، آپ کے معاشرے میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے فیملی میں، آپ کے دوستوں میں ہماری نظر نہیں پڑتی، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن خودداری کی وجہ سے اور وقار کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دے رہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں تک پہنچے جو زکوٰۃ کے واقعی مستحق ہیں۔ خاندان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے خاندان میں کتنے لوگ ہیں، ہم خاندان کی فکر نہیں کر رہے، ہم دوست احباب کی فکر نہیں کر رہے، ہم اپنے متعلقین کی فکر نہیں کر رہے، اور ہمیں جہاں سمجھ میں آ رہا ہے وہاں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ اس سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف تو اپنے رشتہ دار ہے، جو فیملی ممبر ہے غریب، وہ رشتہ دار ہے۔ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا، یا بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی؟ بالکل دے سکتے۔
آپ ہر اس رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کی روزمرہ کی جوائنٹ فیملی کا حصہ نہ ہو. آپ کی بہن آپ کے سسرال میں ہے، آپ نے شادی کر دی اس کی، لیکن آپ کے بہن بھائی صاحب کماتے نہیں یا انتقال ہو گیا، غریب ہے، تو آپ کی زکوٰۃ کی سب سے بہترین مستحق آپ کی اپنی بہن ہے. اپنی بہن کو زکوٰۃ دو، اور ضروری نہیں ہے اپنی بہن کو یہ بتانا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے. آپ نیت کر لیجئے اور یہ بول دیجئے کہ میری طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے. آپ اپنی پھوپھی کو دے سکتے، اپنے خالہ کو دے سکتے، اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے. سب سے بہترین اور سب سے پہلے مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو زکوٰۃ دیجئے. اور دوسرے مستحق زکوٰۃ کے مدارس اسلامیہ ہیں، مدرسوں کو دیجئے. یہ جو مدارس ہے نا، ہندوستان میں مسلمانوں کے اسلام کے وجود کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ مدارس اسلامیہ ہے. مدرسے اگر ختم کر دیے جائیں، 5 سال 10 سال میں ہندوستان کا مسلمان مرتد ہو جائے گا، ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں. مدرسے اگر ہٹا دیے جائیں، بہت بڑا کردار اسلام کا کہ بقا کا، ہندوستان میں مسلمانوں کے بقا کا سب سے بڑا اور سب سے مؤثر ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ مدارس اسلامیہ ہیں. یہ مدرسوں کو آپ زکوٰۃ دیجئے. بہت سارے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر آ کر زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی زکوٰۃ کو جو ہے فلاں NGO کو دیو، فلاں تنظیم کو دیو، اور فلاں جو ہے نا چیریٹیبل ٹرسٹ والوں کو دیو. یہ آپ کی زکوٰۃ کا اس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس طرح استعمال کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مدرسوں کو زکوٰۃ نہ دیں. وہ مدرسہ مخالف گروپ ہے اور وہ مدرسہ اینٹی گروپ ہے جو اس طرح کے میسیجز چلا رہا ہے. میرے دوستو، مدارس اسلامیہ آپ کی زکوٰۃ کے دوہرے مستحق اس لیے ہے کہ جیسے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے دوہرا اجر ملتا ہے، 2 ثواب ملتے ہیں. ایک ثواب تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ملتا ہے، اور دوسرا ثواب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا ملتا ہے. ایسے ہی علماء نے فرمایا کہ مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ دینے سے بھی دوہرا اجر ملتا ہے. ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر ملتا ہے، اور دوسرا قرآنی علوم کی اشاعت کا ذریعہ بننے پر، قرآنی علوم کے تحفظ کا ذریعہ بننے پر. جس مدرسے کو آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ جب وہ مدرسے میں بچے پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، اور پھر جب جا کے وہ دین کی خدمت کریں گے، اپنے علاقے میں مسجد میں نماز پڑھائیں گے، بیان کریں گے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے، تبلیغ کریں گے، وہ سب ثواب جتنا ان کے والدین کو ملے گا، مدرسے والوں کو ملے گا، اتنا ہی ثواب اس مدرسے کا تعاون کرنے والوں کو بھی ملے گا. اس لیے آپ یہ اپنے لیے اعزاز سمجھے کہ میری زکوٰۃ کا کچھ حصہ مدرسے کو بھی جانا چاہیے. مہمانان رسول جو مدرسے میں پڑھتے ہیں طلباء، وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان کو بھی میری زکوٰۃ پہنچے. ایسی ترتیب بنائیے، اور اس کا خیال کیجئے کہ جو مدرسے واقعی کام کر رہے ہیں، اور جن مدرسوں میں واقعی طلباء موجود ہیں، اور جن مدرسوں میں قرآن و حدیث کی حفاظت کا، اس کے علوم کا کام ہو رہا ہو، ایسے مدرسوں کو آپ تحقیق کر کے دیجئے. ہاں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مدرسے کے نام پر فیک مدرسے چلاتے ہیں، بچے نہیں ہوتے ہیں، دوسری ریاستوں سے آتے ہیں، آ کے مدرسے چلاتے ہیں. اور مدرسہ چلائے بھی تو ٹھیک ہے، اگر علاقے میں فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، اور علاقے کے بچوں کو فائدہ ہو تو اس مدرسے کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن کچھ مدرسے ایسے ہیں جو صرف برائے نام مدرسے ہیں. ایسے مدرسوں کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ نہ دیں. تحقیق کیجئے، ایک مرتبہ وزٹ کیجئے. آپ جس مدرسے کو بھی دے رہے، آپ اگر وہ مدرسہ آپ کے قریب میں ہے، کبھی ایک مرتبہ آپ جائیے. ایک مرتبہ آپ چلے جائیں گے مدرسے کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ مدرسہ واقعی کام کر رہا ہے یا صرف برائے نام ہے. یا آپ کم سے کم فون کر کے تحقیق کیجئے کتنے بچے ہیں اس مدرسے میں. یا آپ جس محلے میں آپ رہتے ہیں، اس محلے کے کسی عالم دین سے رابطہ کیجئے، اس مسجد کے کسی امام سے پوچھئے کہ میں فلاں مدرسے کو پیسے دینا چاہ رہا ہوں، کیا میں دے سکتا ہوں. تحقیق کیجئے.
اس مسجد میں بھی اگر کوئی مدرسے والے چندہ کرنے کے لیے آئے، آپ آنکھ بند کر کے مت دیجئے کہ بھئی اتنی بڑی مسجد ہے اور اتنی بڑی مسجد کے میں جب لوگ آتے ہیں تو واقعی اچھے مدرسے والے ہی آتے ہوں گے، ایسا خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اس مسجد میں بھی جتنے لوگ چندہ کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسکین کرنے سے پہلے، پیسے ڈالنے سے پہلے آپ تحقیق کیجئے آپ کے مدرسے میں کتنے بچے پڑھتے ہیں، کیا تعلیم ہوتی ہے، اور کتنے بچوں کو آپ نے حافظ بنایا ہے، آپ کا ماہانہ خرچ کیا ہے، دن میں آپ بچوں کو کھانے پینے کے لیے کیا فراہم کر رہے ہیں۔ یہ سب تحقیقات کرنا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے تحقیق بند کر دیا تو یہ مدرسے والے جو فیک مدرسے والے ہیں، انہوں نے اپنی لوٹ مار مچا رکھی ہے اور مدرسوں کے نام پر چندہ خوری کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اچھے مدرسے اور عمدہ مدرسے، معیاری مدرسے بھی بدنام ہو رہے ہیں، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے۔ دینے والا اگر تحقیق کر لے اور تحقیق کر کے دے تو جو فیک مدرسے ہیں، جو جعل ساز مدرسے ہیں، وہ لوگ بھی چوکنا ہو جائیں گے، وہ لوگ بھی جو ہے اپنے نظام کو درست کر لیں گے، وہ لوگ بھی اپنے پاس بچوں کو جو ہے لائیں گے پڑھانے کے لیے، اگر دینے والے تحقیق کر کے دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، چاہے زکوٰۃ ہو چاہے دیگر صدقات ہو، ہم سب کو پوری تحقیق کر کے دینا چاہیے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے تحقیق کے بغیر دیا تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہیں۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق رکھی ہے رمضان کی مناسبت سے، امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے آپ لوگوں کی بھی ذہن میں ڈاؤٹس ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ گھنٹہ ایک گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں پوری بات ہم آپ تک نہیں پہنچا سکتے۔ کچھ مسائل اگر آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو نماز کے بعد آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں، اور فون کے ذریعے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، یا اپنے علاقے کے کوئی مستند علماء سے بھی زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ اور مزید آپ کو ڈاؤٹس ہیں تو آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ مسائل معلوم کیجئے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے نماز کا سیکھنا ضروری ہے، نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، ایسے ہی زکوٰۃ دینے کے لیے بھی زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ حج کرنے کے لیے حج کیمپ لگائے جاتے، اور ہم لوگ جا کے جو ہے حج کرنے کا طریقہ سیکھتے کہ بھئی حج کرنا ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے تو ہمارا حج اچھا ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے، سب کو فکر ہے اس کی۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مسائل کی جانکاری ضروری نہیں ہے، ایسے ہی الٹم اپنے جیب سے پیسے نکالتے ہیں، اندازے سے دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو۔ زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھیے، علماء سے معلوم کیجئے، اور صحیح لوگوں تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیے، اور جن لوگوں نے اب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر 1,80,000 روپے کا کیش آپ کے پاس موجود ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، یا مال تجارت کی شکل میں ہو، یا نقد کیش کی شکل میں ہو، یا آپ کے بینک میں ہو، قرض نہ ہو، آپ کی اپنی ملکیت میں ہو، تو وہ ایسا شخص مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آخری عشرے کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتانا چاہ رہا تھا اعتکاف سے متعلق، لیکن زکوٰۃ ہی میں سارا وقت نکل گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں تو یہاں اعتکاف ہوگا، اور حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہوگا۔ حضرت تشریف لائیں گے انشاءاللہ آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وقت نکالیے اور اعتکاف کا اہتمام کیجئے، کوشش کیجئے کہ سنت اعتکاف میں ہم موجود رہیں، اور اگر کوئی بہت زیادہ پریشانی ہے، دشواری ہے، نہیں نکال سکتے تو کم سے کم نفل اعتکاف کا اہتمام کیجئے۔ افطار سے لے کے سحری تک یہاں رہیے، یہاں پارکنگ کا بھی نظم ہے، اور یہاں سونے کا بھی، کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، ہر طرح کی سہولت ہے۔ کم سے کم نفل عبادت کا اہتمام کیجئے، نفل اعتکاف کا اہتمام کیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ 10 دن آپ حضرات کے سامنے مختلف نشستوں میں، مختلف موقعوں پر دین کی باتیں سنائی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔